اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نُعِيدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ اور جس کی ہم نے انہیں دھمکی دے رہے ہیں، اگر اس کا کچھ حصہ ہم آپ کو دکھا دیں یا واقعتاً ہم آپ کو اٹھا لیں تو بلا شبہ آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے اور ہمارے ذمے حساب لینا ہے۔ اولم یرو انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها واللہ یحکم لا معقبات لحکمہ وہو سریع الحساب۔ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بلا شبہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے کم کرتے چلے آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے اور اس کے فیصلے پر نظر ثانی کرنے والا کوئی نہیں، اور وہی بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اس سے پہلے ہم 39 اور 38 اور 39 کی تلاوت کی تھی جو لاسٹ ٹائم، اور اس کا ہم نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا تھا۔ جو 39 جو آیت تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، اور اصل کتاب اسی کے پاس ہے۔ تو یہ اس میں ہم نے جو لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا کہ انسان کے جو اعمال ہیں ان کی جو یہ کتاب ہوتی ہے، ایک کتاب تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، ایک جو یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اس کی جو اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، اور دوسری جو کتاب ہے وہ انسان کی نامہ اعمال ہے۔ تو اس میں نامہ اعمال میں جو انسان کے جو عمل ہیں وہ اس میں ریکارڈ ہوتے ہیں، جو کچھ بھی وہ پوری زندگی میں عمل کرتا ہے وہ اس میں ایک اس کی کتاب بن رہی ساتھ ساتھ، تو اس کے رزلٹس بھی کریٹ ہوتے ہیں ساتھ ساتھ۔ تو اس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا لاسٹ ٹائم کہ وہ جن اعمال کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کی جو اس کو سزا دی جائے یا اس کو اس کا رزلٹ سامنے آئے تو اللہ تعالیٰ اس کو رزلٹ سامنے لے آتا ہے، اور جس کے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ رزلٹ سامنے نہ آئے تو اس کو ایک خاص مقررہ مدت تک اس کو اللہ تعالیٰ اس کو ڈیلے کرتا ہے، اس کا جو جس کو ہم یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہر انسان کے لیے اس کو اس کے جو اعمال ہیں فوراً رزلٹ اس کا سامنے نہیں آتا۔ اگر سب کے جو اعمال ہیں اگر فوراً ان کے رزلٹ سامنے آ جائیں تو پھر وہ کوئی بھی انسان یہاں پہ نہ بچے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ جو اس کی جو رزلٹس ہیں اس کو ڈیلے کیا جاتا ہے تاکہ انسان جو ہے وہ ریکور کرے اپنے آپ کو، توبہ کی طرف آئے اور اپنے آپ کو اپنے یعنی درست کرے، اپنے اعمال کو درست کرے۔ تو آج جو ہم نے آیت نمبر 40 پڑھی ہے اس کے اور جس کی ہم انہیں دھمکی دے رہے ہیں، اگر اس کا کچھ حصہ ہم آپ کو دکھا دیں یا واقعتاً ہم آپ کو اٹھا لیں تو بلا شبہ آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے اور ہمارے ذمے حساب لینا ہے۔ تو یہ جو کفار لوگ تھے جب یہ قرآن نازل ہوا تو جب آپ کو یہ قرآن کی آیات پڑھ کے سناتے تھے جیسے پیچھے میں نے پڑھا تو وہ کہتے تھے کہ یہ رزلٹ کب آئے گا، کیوں نہیں آ رہا، ہمارے سامنے رزلٹ اتنی جلدی کیوں نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو جس کی جو ہم اس کو آیات پڑھ کے سنا رہے ہیں کہ اعمال کے جو رزلٹ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو برے اعمال ہیں ان کا برا رزلٹ ہے اور جو اچھے اعمال ان کا اچھا رزلٹ ہے، تو یہ واقعی ہو کے رہے گا۔ یہ نہیں کہ یہ ایسے بس آپ کو خالی آیات پڑھ کے یعنی سنائی جا رہی ہیں، اس کا رزلٹ نہیں ہے۔ تو ہر جو اس کا رزلٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، کوئی انسان نہیں جان سکتا کہ وہ جیسا کہ سورۃ اللقمان میں ہے کہ کوئی انسان نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا اور کل اس کی موت جو ہے کون سی سرزمین میں آئے گی۔ تو یہ چیزیں کوئی انسان نہیں جانتا کہ کل جو اعمال کا رزلٹ ہے وہ کب ہوگا اور اس کے افیکٹ کیا ہوں گے، ہم کوئی انسان اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے اور اس کے بھی ظاہر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے قوانین ہیں، وہ سسٹم ہے، اس کے تحت اس کے رزلٹ جو سامنے آتے ہیں۔ تو ہمیں جو پوری زندگی کوشش کرنی چاہیے اپنی جو دن رات جو ہم گزارتے ہیں کہ ہمارا جو زیادہ رجحان ہے، ہمارا جو زیادہ یعنی کہ زیادہ جو ہمارا جو رجحان ہے وہ نیکی کی طرف ہونا چاہیے، نیک اعمال کی طرف، اور برائی سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی ہم سے گناہ یا غلطی ہو جائے تو فوراً اس کی توبہ اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے اور اس سے باز آنا چاہیے۔ تو یہ جب رویہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہمیں ضرور کور کرے گی اور ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو اس کے جو ہمارے اعمال کے برے رزلٹ ہیں اس سے ہمیں بچا لے گا۔ تو یہ چیز ہونی چاہیے، نہ کہ ہمیں انتظار کریں کہ اب کب اس کا رزلٹ آئے گا۔ جیسا کہ یہ لوگ جو کفار تھے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے تو وہ نبی پاک کو یہ طعنہ دیتے تھے کہ ان کا رزلٹ کب آئے گا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا
کہ اگر اس کا کچھ حصہ ہم آپ کو دکھا دیں تو تو یا آپ کو ہم واقعتاً اٹھا لیں تو بلا شبہ آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے، ہمارے ذمہ حساب لینا ہے۔ تو یہاں پہ نبی پاک کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کا کام صرف یہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو انسانوں تک پہنچانا ہے۔ ان کا جو رزلٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، ان کا حساب لینا، ان کو کب کس کا حساب ہونا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اور کس کو کیا پنشمنٹ ملنی ہے کس کو، تو یہ بھی سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے جو نظام ہے اس کے تحت ہی یہ سارے جو اعمال کے رزلٹ ہیں وہ وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ تو اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اس کا جو یعنی کہ ہمیں ہمارے لیے کیا میسج ہے کہ ہمارا کام ہے اچھے کام کرتے رہنا، اور رزلٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دینا، اور اس کا یقیناً جو اچھے ہمارا اس کا جو رزلٹ ہے وہ اچھا ہی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت وہ اللہ تعالیٰ کے غصے کے اوپر حاوی ہے۔ تو ہمارے جو برے اعمال ہیں اللہ تعالیٰ ضرور ان سے درگزر کریں گے، اور ہمیں جو ہمارے اچھے اعمال ہیں ان کے اچھے رزلٹ ہمیں دکھائیں گے۔ تو ہماری جو پرسنٹیج ہے زندگی میں جو اچھے اعمال کی وہ زیادہ ہونی چاہیے۔ تو آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بلا شبہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے کم کرتے چلے آتے ہیں۔ تو اس کی جو ڈفرینٹ لوگوں نے ڈفرینٹ اس کی جو تفصیل پیش کی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو اسلام کے میں پھیل رہا تھا تو جو کفار کا جو کنٹرول ہے وہ زمین میں کم ہو رہا ہے، اور جو مسلمانوں کا جو کنٹرول ہے، جو اسلام ہے وہ پھیل رہا ہے، تو اس کو انہوں نے اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ یہ اسلام کا جو پھیلنا ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ اگر ہم باقی بہت سے لوگوں نے اس کی جو کلیئر تفسیر نہیں، باقی اگر سائنس کے پوائنٹ سے دیکھیں تو اس کے بارے میں کوئی ابھی تک واضح ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں ملی کہ اس کا جو زمین کا اصل سائز کتنا کم ہوا ہے، پہلے کتنا تھا اب کتنا کم ہوا ہے۔ تو ابھی تک ایسی کوئی کیلکولیشن سامنے نہیں آئی، بس باقی اندازے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے جو اس کا جو اوریجنل سائز تھا وہ بڑا تھا لیکن ابھی کم ہو گئی ہے، لیکن اس کا کوئی پروف ایسا نہیں ہے۔ تو شاید ایسی کوئی ٹیکنالوجی فیوچر میں آئے جو ہمیں یہ بتائے کہ ہاں جی اس کا زمین کا سائز ابھی کتنا کم ہو گیا ہے۔ تو اس آیت کی حقیقت بھی تبھی کھلے گی یا ابھی اس کے اوپر اور مزید جو چیزیں واضح ہوں گی تو پھر ہمیں اس آیت کا اس آیت کے اس پارٹ کا ہمیں صحیح سمجھ آئے گی۔ تو باقی جو مفسرین ہیں جنہوں نے قرآن کے اوپر گہرا مطالعہ رکھا ہوا گہرا مطالعہ ہے، انہوں نے کہا کہ یہ کیونکہ اسلام پھیل رہا تھا اور جو کفر کی زمین کم ہو رہی تھی اور اسلام کی جو ہے وہ فتوحات بڑھ رہی تھیں، اس لیے اس کی طرف اشارہ ہے۔ واللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس کی تفسیر، لیکن اس کی حقیقت بھی ضرور کسی نہ کسی دن کھلے گی۔ اور اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتا ہے، فیصلے کرتا ہے، اس کے فیصلے پر کوئی نظر ثانی کرنے والا نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو حکم جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی بندہ اس کے اوپر اس کا کوئی نظر ثانی والا کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے جو اللہ تعالیٰ کا جو آرڈر ہے، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ بالکل فائنل ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں کی جا سکتی، اور اس لیے جو قوانین ہیں بالکل انسانیت کی فلاح کے لیے ہیں، انسانوں کے فائدے کے لیے ہیں۔ تو ایک تو یہ چیز ہے، دوسرا یہ کہ کوئی انسان کوئی ہستی اللہ تعالیٰ کی ہستی سے اوپر ہو نہیں سکتی، اور اللہ تعالیٰ ہی عظیم ہستی ہے، عظیم ذات ہے، اور جو اس نے قوانین بنا دیے ہیں وہ قیامت تک کے لیے کبھی تبدیل نہیں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ہی چینج کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو اس کو چینج کر سکے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر یہاں جو بیان کیا گیا ہے، اور وہی بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ مطلب کہ جو حساب کا مطلب کہ جو رزلٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ جلدی رزلٹ جو ہمارے اعمال کے جو رزلٹ ہیں وہ جلدی کریٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ جو بھی ہم عمل کرتے ہیں اس کا جو رزلٹ اسی وقت اس کا تیار ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن سامنے کب آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اس کے مطابق آتا ہے۔ تو اس کا جو دو آیتوں کا جو ہمیں جو انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ کوئی بھی جو انسان جو عمل کرتے ہیں اس کا جو رزلٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق ہوتا ہے۔ جو بھی اگر کوئی ہم کسی کو کوئی اللہ تعالیٰ کی آیات کو سنائیں یا اس کو ایکسپلین کریں تو اس میں جو ہمارا جو کام ہے اس کو انسانوں تک پہنچا دینا ہے، یعنی کہ سمجھا دینا، نصیحت کرنا، اور اس کو اچھے کام کی دعوت دینا اور برے کام سے روکنا ہے۔ باقی جو رزلٹس ہیں وہ ہر انسان کے اس کے اپنے حساب سے ہوتے ہیں، جو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اس حساب سے اس کے رزلٹ سامنے آتے ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو کہنے کے
ڈرنا چاہیے کہ جو جو ہمارے اعمال ہیں وہ کب سامنے اس کے رزلٹ آ جائیں گے ہمیں نہیں پتہ. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے اس سینس میں کہ جو ہمارے اعمال ہیں اللہ تعالیٰ نے جو کور کیے ہوئے ہیں وہ ایسے ہی رہیں، اور جو ہمارے اچھے اعمال ہیں ان کے رزلٹ آتے رہیں، اور جو ہماری پرسنٹیج ہے اس کی اچھے اعمال کی وہ زیادہ ہونی چاہیے. بس یہ کوشش کریں زندگی میں کہ زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کریں، زیادہ سے زیادہ نیکی کی طرف آپ کا رجحان ہو، اور جو برائی ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں. تو ضرور ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز کے اوپر ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی ہم سب کے اوپر کریں، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی انسان پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور کریں. جو بیمار ان کو شفا دیں، اور جو فوت ہو چکے ہیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کریں. آمین. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر.